الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اس حدیث مبارکہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعام کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے دین حاصل کروں گا۔ اول تاخیر دورہ صرف میں شرکت کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیجئے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ثواب بھی زیادہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسلمان کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے بطور برکت کے لیے درجے کے آغاز ہی میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیکم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل مجلس جامعۃ المدینہ نے ان تعطیلات میں ہمارے لیے مختلف کورسز ڈیزائن کیے ہیں تاکہ ہم گھر بیٹھ کر بھی علم دین حاصل کرتے رہیں اور وابستہ رہیں، مختلف فنون سیکھتے رہیں۔ ان مختلف کورسز میں دورہ صرف، دورہ نحو، علم المیراث کورس، اسی طریقے سے عربی لینگویج کورس اور تجوید و قرات کورسز شامل ہیں۔ آئیے ہم درجے کے آغاز ہی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج کل جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ عز و جل ہمیں اس سے جلد خیر کے ساتھ اس سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس وبا میں انتقال کر چکے ہیں، اللہ عز و جل ان کی بھی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب۔ اور جو مسلمان اس وبا میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ آئیے ہمارا جو اس ٹائم کورس ہوا کرے گا وہ دورہ صرف کی ٹائمنگ 12 سے لے کر 1 کے درمیان ہوا کرے گی۔ تو آپ تمام سننے والے طلباء کرام سے اور دیگر سامعین اور ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ دیگر کورسز میں بھی شرکت کیجیے اور دورہ صرف میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کرتے رہیے۔ دورہ صرف کہ کوئی بھی کام ہم کریں تو ہمیں اس کا مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ چیز کیوں کرنے جا رہے ہیں۔ دورہ صرف کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دورہ صرف کا مقصد ہمارا یہ ہے، تو میرے جو لیکچر ہوں گے دورہ صرف میں، اس میں میری کوشش یہی ہوگی کہ وہ مواد میں آپ کو پیش کر سکوں کہ جس سے آپ کو صیغہ پہچاننے میں آسانی ہو۔ صیغہ
कि सीगे की पहचान हो, सीगे का दुरुस्त तलफ़ुज़ हो, सीगे का दुरुस्त तर्जुमा करना हमें आए, और इसके साथ साथ जो तालीलात और गर्दानों का सिलसिला है वो हमें मालूम हो, दौराए सर्फ में शरीक हो सकें और इल्मे दीन के फूल अपने दामन में समेट सकें। दौरे सर्फ में आज चूंकि हमारा पहला दिन है, और याद रखिएगा कि ये 12 रोजा दौरा सर्फ है, इलावा जुमा के हर रोज 12 से लेकर 1 के दौरान क्लास का सिलसिला हुआ करेगा। अब हम चलते हैं उन चीजों की तरफ जो आज के कोर्स में जो आज के लेक्चर में हम शामिल करेंगे। सबसे पहली चीज जो आज के लेक्चर में हम शामिल करेंगे वो है इल्मे सर्फ का मकाम, मर्तबा, अहमियत। जो भी आप फन सीखें उसके लिए जरूरी है कि उसका मकाम, उसका मर्तबा और उसकी अहमियत जो है वो मालूम हो। इल्मे सर्फ का मकाम और मर्तबा क्या है, इसको बयान करने के लिए, इसको मैं समझाने के लिए मशहूर मारूफ एक मकूला है वो आपके सामने अर्ज करता हूं। अस्सर्फु उम्मुल उलूमी वन्नहवु अबूहा। सर्फ उलूम की माँ और नहव उलूम का बाप है। तो ये जुमला बड़े वाज़े अंदाज से और बड़े अच्छे अंदाज से हमारे सामने सर्फ की अहमियत को बयान का मर्तबा होता है। तो इसी तरह से याद रखिए कि उलूम के अंदर भी सर्फ को बड़ा मर्तबा और मकाम और अहमियत हासिल है। और फिर आप इस बात को बाखूबी समझ सकते हैं कि हमारा मुसलमान के लिए कुरान शरीफ और हदीस मुबारक की बड़ी अहमियत है। कुरान शरीफ अरबी में, अहदीस मुबारक अरबी में, और हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान वो भी अरबी थी। तो अरबी जुबान की बड़ी एक अहमियत है। तो अरबी जुबान को सीखने के लिए सर्फ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखिए कि सर्फ ये अरबी की ग्रामर में शामिल है। और जब हम सर्फ को सीखते हैं तो सर्फ की मदद से हम अरबी को सीख सकते हैं, और दीगर उलूम भी दरकार होते हैं अरबी को सीखने के लिए, लेकिन उनमें से एक अहम मर्तबा इल्मे सर्फ का भी है। तो सबसे पहली चीज तो अपने ज़हन में यही नक्श कर लीजिए कि इल्मे सर्फ का मकाम और मर्तबा क्या है। तो मेरी तकरीर से आपको पता चला कि इसका मकाम और मर्तबा बड़ा बुलंद है। कि कहा जाता है अस्सर्फु उम्मुल उलूमी वन्नहवु अबूहा, कि सर्फ उलूम की माँ और नहव उलूम का बाप है। दूसरी चीज की तरफ हम बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हमारी दूसरी चीज है सर्फ का लुग़वी व इस्तिलाही माना। सर्फ का लुग़वी माना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं। ये आज का लेक्चर तैयार करते हुए मुख्तलिफ किताबों को मैंने खंगाला तो मेरे सामने मुख्तलिफ सर्फ के लुग़वी मानी आए। कुछ मानी मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूं। सर्फ का लुग़वी माना अत-तब्दील, तब्दील करना। नंबर 2 अत-तहवील, फेरना। ये भी सर्फ का माना बयान किया गया। इसी तरीके से सर्फ के और मानी भी बयान किए गए। कुछ और मानी भी मैं आपके सामने रखता हूं। सर्फ का एक माना बयान किया गया गर्दिशे जमाना। जी हाँ, सर्फ का एक माना है गर्दिशे जमाना। एक माना इसका बयान किया गया परेशान होना। जी हाँ, परेशान होना। एक इसका माना किताबों में लिखा हादिसा। तो ये सर्फ के मुख्तलिफ मानी मैंने आपको अर्ज किया। हमारे यहाँ जो ज्यादा मशहूर माना है सर्फ का लुग़वी माना वो है फेरना। तो आप फेरने वाला माना अपने ज़हन में रखिए। इसी तरीके से तब्दील करने वाला और भी चंद मानी मैंने आपको अर्ज किए सनीयत से कि इल्म में मजीद इजाफा हो। कि गर्दिश ज़माना, परेशान होना,
اور دیگر بھی اس کے معنی کتابوں میں درج ہے۔ تو یہ تو صرف کا لغوی معنی میں نے آپ کو عرض کیا، پھیرنا وغیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں صرف کے اصطلاحی معنی کی طرف۔ صرف کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ صرف کا اصطلاحی معنی ہے ایسے قواعد اور اصول کو جاننا کہ جن کی مدد سے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم۔ ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم۔ جی ہاں، یہ صرف کا اصطلاحی معنی ہے۔ مزید اور بھی بعض تعریف لکھنے والوں نے اس میں اضافہ کیا کہ ایسے قواعد کا جاننا کہ جن کے ذریعے سے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، گردانے معلوم ہو، تعلیلات کا سلسلہ معلوم ہو۔ تو بہرحال مختلف تعریفات کتابوں میں درج ہے، لیکن سمپل جو تعریف ذہن میں رکھنے والی ہے، جو اہم ہے، وہ یہ ہے کہ صرف کی تعریف یہ ہے کہ ایسے قواعد کا جاننا کہ جن کی مدد سے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ میں کچھ مثالیں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، مارکر کچھ میں مثالیں بھی انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں جن کی مدد سے آپ اس چیز کو سمجھ سکیں گے کہ کس طریقے سے ہم ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بناتے ہیں۔ جیسے آپ اس کی مثال لے لیجئے، ایک کلمہ ہے ہمارے پاس، علم، یہ کلمہ ہے ہمارے پاس۔ اب ہم صرف میں جو قوانین بیان کیے جاتے ہیں، جو اصول بیان کیے جاتے ہیں، ان کی مدد سے ہم اس سے مختلف کلمات بناتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم فعل ماضی کے بنانے کا جو طریقہ کار ہے، اس کے جو اصول و ضوابط ہم صرف میں پڑھتے ہیں، اس کے مطابق علم کو پھیر کر ہم عالمہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مزید آپ کلمے کو پھیر کر اور کلمات بھی بنا سکتے ہیں، جیسے یعلم، یہ بھی بن گیا۔ پھر اسی طریقے سے اگر اس میں فاعل اور اس میں مفعول وغیرہ کے قواعد ذہن میں ہوں تو ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس میں فاعل اور مفعول کے صیغے بنا سکتے ہیں۔ عالم، اس میں فاعل کا آ گیا۔ معلوم، یہ اس میں مفعول کا صیغہ۔ تو یہ مختلف صیغے ہمارے سامنے آ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک کلمے سے مختلف جو کلمات ہیں وہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک کلمے سے مختلف کلمات جو ہیں وہ بنتے چلے جا رہے ہیں، یہی صرف ہے۔ یعنی کوئی بھی فن بندہ سیکھنے لگے، سب سے پہلے اس کا کنسیپٹ وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ علم دراصل ہے کیا۔ جب تک علم کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو ہم جتنے مرضی اس کے قواعد وغیرہ سیکھ لیں، خاطر خواہ ہم اس میں بصیرت حاصل نہیں کر سکتے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ اس فن کا کنسیپٹ ہمارا کلیئر نہ ہو۔ پھر اور بھی آپ بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں، جیسے میں نے علم سے بنایا، آپ جیسے دیگر جو مصادر آپ مشہور پڑھتے ہیں، دربن، اس سے آپ مختلف کلمات بنا لیجیے۔ دربن سے دارابا، یدرب مضارع، ادرب امر، ضاربن اس میں فاعل، مضروبن اس میں مفعول۔ تو مختلف یوں صیغے کلمات آپ صرف میں جو قوانین بیان کیے جاتے ہیں ان کی مدد سے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ صرف کا اصطلاحی معنی ہوگا۔ تو صرف کا لغوی معنی بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا، التبدیل، التحویل، تبدیل کرنا یا پھیرنا کے دیگر معنی میں نے جو آپ کو عرض کیے، اور اس اصطلاحی معنی بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ ایسے قواعد اور قوانین، ایسے رولز کو جاننا کہ جن کی مدد سے ہم ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنا سکیں۔
آئیے اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. آج کے سبق میں جو ہماری تیسری چیز ہے، تیسری چیز میں ہم پڑھیں گے علم صرف کا موضوع اور غرض و غایت. علم صرف کا موضوع اور غرض و غایت. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں علم صرف کے موضوع کی طرف. علم صرف کا موضوع صرف کی کتابوں میں جو درج ہے وہ ہے صیغے کے اعتبار سے کلمہ. جی ہاں، علم صرف کا موضوع ہے صیغے کے اعتبار سے کلمہ. یعنی صرف میں جب کسی بھی کلمہ سے بحث کی جائے گی، چاہے وہ کلمہ اسم ہو چاہے وہ کلمہ فعل ہو، تو اس میں اس حیثیت سے اس اعتبار سے بحث کی جاتی ہے کہ آیا یہ کلمہ صیغہ کون سا ہے، یہ کلمہ صیغہ کون سا ہے. کیا یہ مذکر کا ہے مؤنث کا ہے، کیا یہ واحد کا ہے تثنیہ کا ہے جمع کا ہے، کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث کا صیغہ ہے. اسی طریقے سے اس صیغے کا تعلق افعال کی اقسام میں سے کس قسم سے، دیگر تو تفصیلات ہم بیان کرتے ہیں. تو صرف کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ صیغے کے اعتبار سے کلمے سے بحث کی جاتی ہے. جس طریقے سے آپ اگر ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنا چاہیں، جیسے فار ایگزامپل عالمہ ہمارے پاس اوپر درج ہے. اب عالمہ یہ ایک کلمہ ہے. اب ہم جب صرف میں اس سے بحث کریں گے تو صیغے کے اعتبار سے کریں گے کہ عالمہ صیغہ کون سا ہے. تو صیغہ پھر ہم اس کو بیان کریں گے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب. تو یہ ہم نے علم صرف کا موضوع پڑھا، علم صرف کا موضوع سیکھا کہ علم صرف کا موضوع ہے صیغے کے اعتبار سے کلمہ. اچھا، آگے ہم چلتے ہیں علم صرف کی غرض و غایت. علم صرف کی غرض و غایت کیا ہے، آئیے اس کو ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. علم صرف کی غرض و غایت ہے صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا. صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ میں نے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنایا، یہاں پر آپ کے سامنے علم سے عالمہ، یعلم، عالم، معلوم. تو اب میرے ذہن میں چونکہ صرف کے قوانین موجود تھے، جیسے عالمہ میں نے ماضی بنایا تو ماضی بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ ذہن میں موجود ہے، اس کے قوانین کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے عالمہ بنایا تو یہ درست بنا. اس میں ہم اپنے ذہن کو خطا سے بچانے میں کامیاب ہو گئے. تو یہی علم صرف کی غرض و غایت ہے، یہی علم صرف کا مقصد ہے کہ علم صرف کے قواعد اور قوانین کو ہم جان کر صیغہ بنانے میں، صیغوں کو بنانے میں اور صیغوں میں مختلف تبدیلیاں کرنے میں اپنے ذہن کو غلطی سے بچا سکیں. تو یہ ہے علم صرف کی غرض و غایت. اچھا، تو یہ تیسری چیز بھی ہماری کلیئر ہوگی. صرف کا موضوع کیا ہے اور صرف کی غرض و غایت وہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا. ایک بار دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کو. آپ اگرچہ اپنے گھروں میں موجود ہیں لیکن آپ بآواز بلند بھی دہرا لیجئے تو اچھی بات ہے. صرف کا موضوع کیا ہے؟ صرف کا موضوع ہم نے پڑھا صیغے کے اعتبار سے کلمہ. علم صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ. اور علم صرف کی غرض و غایت ہم نے کیا پڑھی کہ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا. صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا. جی ایک منٹ، تھوڑی دیر کے بعد ہم دوبارہ سلسلہ شروع کریں.